بات عراق کے مشہور شہر نینوا کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور آباد بستی تھی جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بستے تھے، لیکن یہ پوری کی پوری قوم بت پرستی اور برائیوں میں غرق تھی۔ اللہ نے اپنے ایک پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف گالیاں، پتھر اور مذاق۔ انسان ہونے کے ناطے حضرت یونس علیہ السلام کا دل جھلی ہو گیا۔ انہیں اپنی قوم کی اس ڈھٹائی پر سخت جلال آ گیا۔ انہوں نے بھرے ہوئے دل سے اپنی قوم کو خبردار کیا اور کہا، تمہارے پاس صرف 3 دن ہے۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا خوفناک عذاب اتر آئے گا۔ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ غصے میں نا امید ہو کر اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے اگلے حکم تک اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ لیکن اس وقت ان کے دل پر قوم کی نافرمانی کا بھاری بوجھ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر سمندر کے کنارے پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی ہی تھی کہ آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ایک ایسا خوفناک طوفان آیا کہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ملاحوں نے گھبرا کر کہا، یہ کوئی عام طوفان نہیں ہے، ضرور ہمارے بیچ کوئی ایسا مسافر ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ طوفان تب تک نہیں تھمے گا جب تک وہ سمندر میں نہیں پھینک دیا جاتا۔ یہ طے کرنے کے لیے پرچیاں ڈالی گئیں۔ پہلی بار نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگوں نے اس نورانی چہرے والے شخص کو دیکھ کر کہا، نہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے۔ دوسری بار پرچی نکالی گئی، پھر انہی کا نام۔ تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام پوری طرح سمجھ گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ سمندر کا طوفان نہیں بلکہ ان کے رب کی پکڑ ہے۔ انہوں نے بنا کوئی عذر کیے خود کو سمندر کی ان خوخار لہروں کے حوالے کر دیا۔ اسی وقت اللہ نے سمندر کی ایک وشال مچھلی حوت کو حکم دیا، یونس کو نگل لے، لیکن خبردار، نہ اس کے جسم پر خروچ آئے اور نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ وہ تیرا رزق نہیں ہے، وہ تیری قید میں میرا محبوب مہمان ہے۔ اب تصور کیجئے اس منظر کا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وشال مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں 3 خوفناک اندھیروں نے گھیر لیا۔ پہلا، کالی سیاہ رات کا اندھیرا۔ دوسرا، گہرے سمندر کی تہوں کا اندھیرا۔ تیسرا، مچھلی کے پیٹ کا دم گھوٹو اندھیرا۔ اس بھیانک تنہائی میں جہاں ان کی پکار سننے والا کوئی انسان موجود نہیں تھا، انہیں اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ اللہ کے ایک سچے نبی کا دل رو پڑا۔ انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، بس اپنے رب کے سامنے اپنی بھول کا اقرار کیا، اور ان 3 اندھیروں کو چیرتے ہوئے جو آواز آسمانوں تک پہنچی وہ آج بھی ہر ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مطلب، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جیسے ہی یہ پکار عرش تک پہنچی، فرشتے چونک گئے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، یہ جانی پہچانی آواز کسی بہت اجنبی اور انجان جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کا یہ اقرار اتنا پسند آیا کہ فوراً ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ مچھلی کو حکم ہوا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے زمین پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی اور تیزاب کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا جیسے کوئی نوزاد بچہ۔ دھوپ کی ایک کرن بھی انہیں چبھ رہی تھی۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، وہاں فوراً ایک لوکی کدو کی بیل اگا دی گئی، جس کے بڑے اور ٹھنڈے پتوں نے انہیں سایہ بھی دیا اور کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ بھی رکھا۔ جب وہ صحت مند ہوئے تو اللہ نے انہیں واپس اپنی قوم کے پاس بھیجا، لیکن وہاں کیا منظر تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی بددعا دے کر گئے تھے تو ان کے جانے کے بعد آسمان پر عذاب کے کالے اور بھیانک بادل چھا گئے تھے۔ قوم کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی کی بات سچ تھی۔ موت کو سامنے دیکھ کر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی اور آخری بار ہوا کہ کسی نبی کے جانے کے بعد قوم کا عذاب ٹل گیا ہو۔ بستی کے سارے لوگ، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے، سب شہر سے باہر نکل آئے۔
انہوں نے جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا۔ ہر طرف چیخ پکار مچ گئی۔ انسان اپنے گناہوں پر رو رہے تھے اور جانور اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اس آہو پکار اور سچی توبہ کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس نے وہ عذاب ہمیشہ کے لیے ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس لوٹے تو حیران رہ گئے۔ 1,20,000 سے زیادہ لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور سب کے سب ایک اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں 2 بڑے سبق دیتی ہے۔ اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے تو ڈھٹائی کے بجائے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ نمبر 2، زندگی میں کبھی بھی ایسی جگہ پھنس جاؤ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ بچے، چاہے وہ ڈپریشن کا اندھیرا ہو یا بیماریوں کا، تو یاد رکھو جو اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ تمہیں بھی ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریے گا۔